جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر وظائف کا ہمارا یہ سیگمنٹ کہ جس کی حتمی طور پر آج آخری نشست ہے. یکم رمضان سے سلسلے کا ہم نے آغاز کیا, آپ سب نے بہت سراہا, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور ایک بار پھر جہاں جہاں آج صبح عید ہے ان سب کو ہماری طرف سے بہت بہت عید کی مبارکباد. اختتامی نشست, آخری سوال لیتے ہیں اور پھر آخری کلمات جناب قبلہ مفتی سہیل حمزہ صاحب سے لیتے ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ, السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ مزاج وبرکاتہ. بخیر, خیریت سے؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ آخری سوال لے لیتا ہوں شان رمضان 2026 کا, جو کہ دعا فاطمہ ہے. کہتی ہیں میں دین سے دور تھی لیکن اب نماز شروع کی ہے, نیکیوں کی بھی کوشش رہتی ہے, درود پاک بھی پڑھنا شروع کیا, بس اب ایک تمنا ہے کہ رسول اللہ کا دیدار ہو جائے. کیا اس کا کوئی طریقہ ہے, کیا پڑھا جائے؟ اب مجھے نہیں معلوم یہ روزے کی زیارت کے حوالے سے کہہ رہی ہیں یا کیا, مجھے نہیں معلوم کہ کیا یہ سوال جیسا تھا ویسے میں نے پڑھ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں بہن کو مبارکباد دوں گا کہ ماشاءاللہ نماز بھی انہوں نے شروع کر دی ہے اور نیکیاں بھی الحمدللہ پوری کوشش ہوتی ہے اور درود پاک بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے. تو الحمدللہ یہ بہت اچھا سائن ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. الہ آمین, الہ آمین. اچھا, اب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار یہ ایسی خوش نصیبی ہے جو بس خوش نصیب کو ملتی ہے, ایسی دولت ہے. اور کسی کو ہو جائے تو میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بتائے نہیں کسی کو. اچھا اچھا, یہ بتانے سے یہ دولت چھن جانے کا خدشہ ہوتا ہے, بتائے نہیں. میری بہن دو تین چیزیں بتاؤں گا. ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجیے زندگی میں, اور دوسرا کثرت سے درود پاک پڑھیے جتنا ہو سکے, کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے قربت جو ہے نا, اس کا درود پاک انتہائی اہم سبب ہے, انتہائی اہم ذریعہ ہے. جی. اور دوسرا یہ کہ سورہ مزمل روزانہ کم از کم منیمم 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں. یہ ایسی صورت ہے, یا ایھا المزمل, اے چادر اوڑھنے والے, کمبلی اوڑھنے والے. اس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی صفات سے یہ شروع ہوتی ہے اور آقا علیہ السلام کی عبادت کا بھی ذکر ہے. اس کو دن میں 1 مرتبہ پڑھ لیں منیمم, زیادہ پڑھنا چاہیں تو 3 مرتبہ پڑھ لیں. صحیح. اور تیسرا یہ ہے کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات, میں نے کچھ دن پہلے ہی بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. کیونکہ دونوں آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات, آپ کی صفات کا ذکر فرمایا کہ تم میں سے ایک رسول آیا, تمہارا مشقت میں پڑھنا انہیں گراں گزرتا ہے, تمہارے ایمان پر حریص ہیں اور ایمان والوں پر مہربان بھی ہیں, رحیم بھی ہیں. یہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں. ٹھیک, اول آخر 3 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں. یہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں ہے. یہ باقاعدہ مفسرین نے اس واقعے کو لکھا ہے. تو آقا علیہ السلام نے اٹھ کر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بڑی محبت کا اظہار کیا. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی محبت اور اس کا اظہار کیوں؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد مجھ پر 3 مرتبہ یہ 2 آیات پڑھتا ہے. واہ واہ, سورہ توبہ کی آخری 2 آیات. جی. اور اول آخر درود شریف یہ ہے صلی اللہ علیہ یا محمد. یہ درود پاک پڑھتا ہے تو میں اس کی عزت کیوں نہ کروں, میں اس سے محبت کیوں نہ کروں. تو اللہ رب العالمین تمام جن کی بھی تمنا ہے اللہ رب العالمین سب کو یہ دولت عطا فرمائے. جزاک اللہ, بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت نوازش. یکم رمضان سے سلسلہ ہم نے شروع کیا, دیکھتے ہی دیکھتے دن گزر گئے, پتہ ہی نہیں لگا. اور بہت لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں. آپ آخر میں آپ جو بھی کہنا چاہیں, بہت مجھے میرے کومنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک تو آپ اتنے مختصر وقت میں بڑی جامع بات, اور پھر آپ نے ہر وہ بات بتائی ہے 95% تو آپ نے قرآن کی آیات ہی بتائی ہیں آج سمیت, ورنہ پھر جو معتبر روایات ہیں حدیث ہیں وہی بتائی ہیں. تو یعنی اس سے اچھی کیا ہی بات ہو سکتی ہے. تو آخر میں آپ جو بھی کہنا چاہیں. اور ایک سوال عمومی نوعیت کا وہ یہ ہے کہ جو کہ بہت سارے سوالات کا خلاصہ ہے, وہی کہ یہ وظائف بتا دیے. کچھ سوالات یہ آتے ہیں کہ ہم ان وظائف پہ ہم تو اپنے طور پہ عمل کر رہے ہیں,
لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ہم جو چاہتے ہیں حاصل کرنا وہ نہیں ہو پا رہا. تو کیا وظائف کی قبولیت کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے, یا وظائف کے بعد جو ہم نے حاصل کرنا ہے اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے, یا اگر نہیں حاصل ہو رہا تو مایوس ہوں کہ بھائی ہم تو یہ پڑھ رہے ہیں پھر بھی نہیں ہو رہا؟ ایک بس اختتامی آپ کامنٹ کر دیں بس پہ. میں نے عام طور پر یہ دیکھا ہے کہ بے توجہی سے جب پڑھتے ہیں نا, اور جیسے بادل ناخواستہ ہو کر, ہاں 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 ہاں, دل نہیں چاہتا بس ایسے ہی پڑھ رہے ہیں, توجہ نہیں ہے تو کام نہیں ہوگا. ہر کام توجہ مانگتا ہے. ٹھیک. اس کا سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ جو وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کی ٹرانسلیشن آپ کو آتی ہو. ٹھیک, پتہ ہو کیا کہہ رہے ہیں. جی, اور اس کے واسطے سے اپنا حال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سامنے رکھ کر پڑھیں. واہ واہ. کیسے کام نہیں ہوگا؟ ہاں ہاں ہاں, ضرور ہوگا. پھر بھی کام نہیں ہوتا تو سمجھ جائیں کہ کوئی بہت بڑی حکمت ہے. صحیح ہے. اور اللہ رب العالمین آپ کو بڑا اجر عطا فرمانے والے ہیں. لیکن اگر اس طریقے سے توجہ کے ساتھ, کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں گے, انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں کہ نہ ہو. ہاں, زبان کو لغویات سے پاک رکھیں اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. واہ واہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر نا وسیم بھائی, ہم نے اپنی ذات سے کسی کو قریب کرنے کی کوشش نہیں کی. جی بالکل ایسے نہ میں نے. جی جی بالکل ایسے. ہمارا مطمع نظر یہی ہے, ہم نے بار بار یہ کہا کہ کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں. آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں. نماز شرط ہے, کسی کا دل نہ دکھائیں, کسی کا حق نہ ماریں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی یہ سنے گا اور آپ کو انشاءاللہ ضرور آپ کا مقصد عطا فرمائے گا. اور دوسرا اس میں یہ کہوں گا کہ جو آپ نے کہا نا کہ ہم نے قرآن و حدیث, میں نے پوری اس میں یہی کوشش کی ہے. اور ظاہر ہے کہ جو کانٹینٹ میں ڈاکٹر صاحب ہیں علی عمران صاحب, تو ان کا بھی تعاون بہت زیادہ رہتا ہے. تو ہماری کوشش یہی تھی کہ حدیث پاک بھی وہ جو بالکل یعنی ضعیف بھی نہ ہو. حالانکہ ضعیف روایت چلتی ہے لیکن وہ بھی نہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام فہم دعائیں ہیں جو آپ نے تلقین فرمائی ہیں, ہم اس کو شامل کریں. ہماری اوقات خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے. کیا بات ہے. میں جب وظیفہ دیتا ہوں میں یہ کرتا ہوں, مولا پتہ نہیں کیا سمجھ کر آیا ہے, تیرا کلام میں نے پڑھنے کے لیے دیا ہے, اب تو جان اور وہ جانے. کیا کہنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, ان کی زبان اقدس کی کلمات نکلے. ہماری کوئی اوقات, یہ وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے. جی جی جی, اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے. ان کی خواہش نہیں, اللہ تعالیٰ کا جو رضا ہوتی ہے وہ آپ کی زبان اقدس سے نکلتا ہے. تو مولا تو کرم فرما اپنے حبیب کے صدقے میں, اس کا جو جائز مقصد ہے اس کو عطا فرما, اور کبھی بھی اس میں ناکامی نہیں رہتی. کیا بات ہے. جی, ہم اپنی ذات کی بات کریں تو پھر کامیابی اور ناکامی ہماری ذات بیچ میں ہے ہی نہیں. واہ واہ واہ. اور میں آخر میں ARY ڈیجیٹل کے جو مالکان ہیں, اونرز ہیں, حاجی صاحبان ہیں, میں ان کا بھی دل کی عطا گرائیوں سے شکر گزار ہوں. اور ہمارے JJ بھائی, عبید بھائی, اور جتنی بھی ہماری ٹیم ہے, ڈائریکٹر سمیت جتنی بھی ٹیم ہے ٹاپ ٹو باٹم, میں سب کا دل کی عطا گرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے کھانا بھی دیا, چائے دی, جو ڈرائیور ہیں ہمارے. اور ساتھ میں سب سے زیادہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے جس طریقے سے اسٹیئرنگ پورے ماہ رمضان سنبھالے رکھا, اور گاہے بگائے تعاون بھی فرماتے رہے اور ہمت بھی باندھتے رہے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو بھی آپ نے فرمایا کیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اس کا اجر. الہ آمین, الہ آمین. اس دفعہ تو الحمدللہ وہ بھی مومنٹس کم آئے کہ جب لاسٹ ٹائم یہ پہلے ہوتا تھا کہ اکثر ہم ذرا ڈاؤن, زیادہ تھکاوٹ, تو آپ کہتے تھے ابھی ہمت رکھنی ہے, خیر ہے ابھی ہو جائے گا. اس دفعہ بہتر رہا ہے معاملہ. بلکہ میرے خیال میں جتنے سال گزر چکے, 2011 سے ہم کر رہے ہیں. 2000 یعنی یہ 14واں سال ہے یہ. جی 14 سال مکمل ہو گئے آج. جی میرے خیال میں یہ رمضان ایسا گزرا کہ ورنہ ایسا ہوتا تھا کہ 7واں 8واں روزہ ہوتا تو آپ کے گلے پر افیکٹ ہوتا. جی 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 جی. اس پر تو میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ 8ویں 9ویں روزے میں نے ایک بات کی. آپ نے کہا ایک بات ہے میں نے ابھی کہنی نہیں ہے, میں آخر میں کہوں گا. انہیں بات یہی تھی, میں نے کہا کہوں گا تو نظر نہ لگ جائے. تو اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا اور اس طریقے سے ماہ رمضان گزرا. ہر ماہ رمضان اسی طرح گزرے اور زندگی رہی تو شان رمضان میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. کیا بھروسہ میری زندگی کا. جی جی, الوداع الوداع. جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا. کیا ہے میری زندگی کا بھروسہ, الوداع الوداع ماہ رمضان. مفتی صاحب بہت نوازش, بہت بہت شکریہ حضور, آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ایسے ہی جاری رکھے انشاءاللہ, اور اعتماد سے دعا. بہت نوازش, بہت شکریہ, جزاک اللہ آپ کا تعاون. انشاءاللہ علماء سیگمنٹ میں بات ہوگی انشاءاللہ. شان رمضان 2026 میں وظائف کے سیگمنٹ کا یہ ہمارا حتمی طور پر آخری نشریہ تھا. آپ سب کا اس سیگمنٹ میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ.
اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اس سیگمنٹ میں اب آپ سے جو ملاقات ہوگی وہ ہوگی اگلے سال. انٹل وی میٹ نیکسٹ ٹائم اس سیگمنٹ کے لیے آج یقینی طور پر آج حتماً یہ آخری نشست ہے. تو اس سیگمنٹ سے اب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. جزاک اللہ. آتے ہیں بریک کے بعد.